السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کاشف سردار ہے اور میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں کام کر رہا ہوں اور یہاں فاطمہ میڈیکل سینٹر میں شام میں ایز کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کو تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے ریگارڈنگ چیسٹ ڈیزیزز۔ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ان دا بیک گراؤنڈ آف ریسنٹ آؤٹ بریک آف کرونا انفیکشن۔ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ سے شروع کروں گا۔ ہم سب سانس لیتے ہیں اینڈ وی آل نو کہ یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ ایکچولی ہم ایک دن میں ایک انسان 15,000 سے 18,000 بار سانس لیتا ہے اینڈ ہی از ناٹ اویئر آف اٹ کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے، کتنی اس کی باڈی میں آکسیجن جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ واش آؤٹ ہو رہی ہے۔ پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمیں یہ ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وین وی بیکم کانشیس کہ سانس لینا پڑ رہا ہے، سانس زیادہ آ رہا ہے، تب یہ ایشوز پیشنٹ اس کو سینس کرتا ہے اور پھر وہ میڈیکل اٹینشن گین کرتا ہے۔ ریسپیریٹری ڈیزیزز بہت دیر از اے ڈائیورس ویرائٹی، بہت سارے اسپیکٹرم آف ڈیزیزز ہیں۔ جسٹ ٹو سمرائز پیشنٹ اس کو کیسے لیتا ہے، آپ لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ کچھ کامن ایکیوٹ پرابلمز ہوتے ہیں جو اچانک پیشنٹ کے سانس خراب ہو جاتے ہیں، جس میں ہارٹ اٹیکس، بہت سارے لوگ کارڈیالوجی کنسلٹیشن لیتے ہیں، لیکن سملرلی ایزما کے اٹیکس بھی اسی طرح اچانک سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لنگز رپچر ہو جاتے ہیں، نیوموتھورکس کی کنڈیشن ہے، وہ پیشنٹس بھی فوراً میڈیکل اٹینشن سیک کرنا پڑتا ہے انہیں۔ پلمنری ایمبولزم ہے، لنگز میں خون کی نالیوں میں کلاٹنگ ہو جاتی ہے، ان پیشنٹس کو بھی فوراً میڈیکل اٹینشن سیک کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ کنوے کرنے کے لیے میسیج یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس کو فوراً اچھے سیٹ اپس میں جانا چاہیے، کیونکہ اچانک سانس کی خراب ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں یوزلی یہ لائف تھریٹنگ ہوتی ہیں۔ اگر اس کو اپروپریٹلی ٹائملی انٹروین نہ کیا جائے، مینیج نہ کیا جائے، تو یہ پیشنٹ کی زندگی جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جو کرونک ہوتی ہیں، مطلب وہ سلولی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ان میں پرابلم یہاں پہ آتا ہے جب پیشنٹ ان کو سینس ہی نہیں کرتا، وہ ان کو نوٹس ہی نہیں کرتا۔ آئی تھنک سارے پلمونالوجسٹ ایگری کریں گے کہ سانس کے مسائل کو لوگ لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، دے فوراً دے گو ٹو دا اسپیشلسٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ، ٹاپ پرائرٹی کے لوگوں کو۔ بٹ ریسپریٹری پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں میری ایج زیادہ ہو رہی ہے، میرا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے، میں کام نہیں کرتا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ دے ڈونٹ گیو اٹینشن۔ پرابلم یا گئے کسی جی پی کے پاس اور وہاں جا کے انہوں نے برونکو ڈائلیٹر سیرپ لے لیے یا کوئی اینٹی بایوٹکس لے لیں، جو سم ٹائمز کچھ فائدہ دیتی ہیں لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ کام نہیں کرتی۔ پیشنٹ اسی طرح لنگر آن کرتے رہتے ہیں اپنے ڈیزیز کو، اور جب کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت آنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا اس کو ایک ارلی سٹیج پہ آ جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ میسیج ہے کہ جب آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو سانس کا کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے، سانس آپ کا خراب ہو رہا ہے، چاہے چلنے پھرنے پہ ایگزرشن پہ ہو رہا ہے، اس کنڈیشن میں آپ کو اپنے ایک اسپیشلسٹ کے پاس جو اس ڈیزیز کو، جو انڈر لائنگ پروسیس چل رہا ہے، اس کو ایویلیویٹ کر سکے، آپ کے لنگس کو ایویلیویٹ کر سکے۔ اس میں الرجی کے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، ایزما کے کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں، پھر سی او پی ڈی والے جو اسموکرز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر والے پیشنٹس میں سانس سال تک خراب رہتا ہے، آئی ایل ڈیز جس میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، اس میں بھی یہی کنڈیشن رہتی ہے۔ اچھا، تیسری جو کنڈیشن ہے، یا اس میں ایک اور پرابلم بھی آتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو، جی پیز کو اور پیشنٹس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ پرابلم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ لائک سنورنگ از ون آف دی فینومینا جو ریسپریٹری فزیشنز ڈیل کر رہے ہیں۔ سنورنگ کے ساتھ سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، سانس رکتا ہے، دیٹس اے سیریس کنڈیشن۔ پیشنٹ کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں، دن میں سوتا رہتا ہے، اس کی فنکشن ختم ہو جاتا ہے اس کا لائف کا۔ ان پیشنٹس کو یہ پبلک میں اویئرنیس دینا کہ یہ خراٹے لینا، دن میں نیند آتے رہنا، سوتے رہنا دن کے وقت، یہ ایک سیریس ہیلتھ ایشو ہے اور اس کے لیے پراپر اس کی انویسٹیگیشن اور پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب تیسرے آ جاتے ہیں پلمنری انفیکشنز، جس بیک گراؤنڈ میں یہ ساری مہم شروع کی گئی ہے ہائی نون کی طرف سے۔ اور پلمنری انفیکشنز عام طور پہ جو زیادہ تر کیسز ہم ڈیل کرتے رہے ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشنز کے ہوتے ہیں یا ہلکی پھلکی وائرل انفیکشن ہوتی تھی، لیکن جو اب آؤٹ بریک آیا کرونا انفیکشن کا،
اس نے جو ہے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس میں ایوری ون نوز کہ کیا ہوا پوری دنیا میں اچانک پھیل گیا اوور اے پیریڈ آف منتھس, اور اٹ واز ہائیلی کنٹیجیس, بہت تیزی سے اسپریڈ کیا, جس کی وجہ سے بہت ساری نئی کیمپینس چلیں. میرے خیال میں نے اپنی لائف میں ایسی سوشل ڈسٹینسنگ کی کمپین شاید کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. پورے میڈیا پہ پوری دنیا میں یہ اس کو اڈیپٹ کیا گیا, اور پھر ماسکس کا پہننا, سینیٹائزیشن, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ریسپریٹری ہائیجین کے حوالے سے دے شوڈ ہیو آلریڈی بن پریکٹسڈ, لیکن ان کو اگنور کیا گیا, ان کو لفٹ ہی نہیں کروائی گئی, اور الٹیمیٹلی یہ جب اب بالکل ایک الارمنگ سچویشن آ گئی ہے تو ان چیزوں کو اڈیپٹ کیا گیا ہے. بٹ اسٹل دیٹس اے گڈ تھنگ کہ اب کرونا کا کچھ زور ٹوٹ گیا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے, یہ کرونا ایک جو سرفیس پہ آئی, اس سے پہلے انفلوئنزا کے کئی پینڈیمکس ہوئے, اس سے پہلے پاکستان میں ہمارے اس میں برڈ فلو, سوائن فلو, سارس, مرس کووی, بے تحاشا وائرل انفیکشنز آئی ہیں پہلے, اور ان کو چونکہ وہ بہت زیادہ کیسز نہیں نکلے تھے اس میں, تو ان پہ بہت زیادہ کوئی اگریسو ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن اب اس پہ جو سٹینس لیا گیا ہے, جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, جو سوشل ڈسٹینسنگ کی میئرس کو اپنایا گیا ہے, آئی تھنک دے شوڈ بی کنٹینیوڈ. اینڈ کیونکہ یہ پرسسٹ کر رہا ہے ابھی بھی, اور آگے بھی وی ڈونٹ نو کہ اس میں کب ریسرچ دوبارہ ہو سکتی ہے, یا اس کی کوئی نئی میوٹیشن کب دوبارہ سے ایک نئے اس میں آ سکتی ہے. اور اب کرونا اسائڈ اس کے علاوہ بھی جو ریسپریٹری جتنے بھی نمونیاز ہیں, جتنے بھی ٹیوبرکلوسس کی آگے MDR کے ہیں, یہ سارے ماسک پہننا, سینیٹائزیشن رکھنا, یہ ساری اس کے لیے میئرز ان سب میں بھی ہیلپ فل ہیں. تو میرے خیال میں بس یہاں پہ میسیج یہی ہے کہ جن میئرس کو ہم نے ابھی تک انیشیٹ کیا ہے, ان کو اسی زور و شور سے اور جذبے سے آگے کنٹینیو کیا جائے. باقی یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹس ہیں وائرل انفیکشنز میں, وہ ابھی اسٹل انڈر ریسرچ ہیں. بہت ساری دوائیاں آئیں, بہت ساری نکل گئیں. اسٹل ابھی ہم وی آر ان دا پروسیس آف نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دس ڈیزیز. تو اس میں پرائمری پریونشن ہی اسٹل از دا بیسٹ کہ نہ ہو پرابلم. تو آئی ہوپ کہ میں نے کچھ اچھا پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں, اینڈ پیپل میں گیٹ بینیفٹ فرام دس. تھینک یو ویری مچ.